بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8th کلاس اپنا جو ہے ڈائری جو ہے اپنی آج کی نوٹ کر لیجئے۔ 8th کلاس مضمون آپ لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں یاد کرنا ہے۔ ہم لوگ جو مضامین ہیں ہمارے وہ ریوائز کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر جو ہے ہم لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم نے پہلے یاد کیے تھے تو ہماری ریویژن ہو جائے ان کی۔ تو آپ لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں اپنا جو ہے مضمون عیدین جو ہم نے کیا تھا اس کو ہم نے جو ہے ریوائز کرنا ہے۔ آپ پھر اس کو یاد کریں گے ایک دفعہ اپنی قواعد و نشاست سے۔ ہم لوگ جو ہے اپنا مضمون عیدین آج کی ڈیٹ میں کریں گے۔ یہ آپ لوگوں نے، میں آپ کو ایک دفعہ جو ہے اس کو پڑھا دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ آج کی جو ڈائری ہے اس میں یہی مضمون جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنی قواعد و نشاست کھول لیجئے۔ 8th کلاس آپ لوگوں کی قواعد و نشاست میں پیج نمبر، جن کی نیو بکس ہیں، پیج نمبر 89 ہے، وہاں پہ یہ مضمون ہے، اور جن اسٹوڈنٹس کی اولڈ بکس ہیں، اولڈ ایڈیشن ہے، پیج نمبر 83 پہ جو ہے یہ مضمون موجود ہے۔ اپنی بکس دیکھیے، اپنی جو ہے بکس کھول لیجئے، اس میں مضمون دیکھیے اپنا عیدین۔ دونوں عیدوں کا جو ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا، حوال باری باری بیان کیا گیا کہ چھوٹی عید جو عید الفطر ہے وہ کس طرح سے منائی جاتی ہے، اور جو ہماری بڑی عید ہے عید الاضحیٰ وہ کس طرح سے منائی جاتی ہے اور کیوں منائی جاتی ہے۔ مضمون دیکھیے، اوپن یور بکس، قواعد و نشاست کھول لیجیے اپنی۔ مسلمان ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں۔ ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ عید رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ عید روزوں کا مبارک مہینہ بخیر و خوبی گزرنے پر خوشی کا جشن ہے۔ اس عید پر گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق صدقہ فطر غریبوں اور مستحقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا ہے کہ اس عید پر جو جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان کی تعداد کے مطابق صدقہ فطر جو ہے وہ غریبوں میں اور جو مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی منائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی مسلمان سحر و افطار کے خوشگوار نظام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور چاند کی 29ویں شام ہوتی ہے تو غروب آفتاب کا وقت قابل دید ہوتا ہے۔ مکانوں کی چھتوں پر بچے اور بڑے چڑھ جاتے ہیں، مغرب کی طرف نظر جمائے دیکھتے ہیں کہ ہلال عید نظر آ جائے۔ اس روز ہلال جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے جو بالکل باریک ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس روز ہلال اس قدر باریک ہوتا ہے کہ اس کا نظر آنا کار دارت، کہ اس کا نظر آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آسمان صاف ہوا اور کسی کی نگاہ ہلال کی چمک سے منور ہو جائے، کہ آسمان اگر صاف ہوتا ہے، بادل نہیں ہوگا، اور کسی کی نگاہ نظر جو ہے وہ چاند کی چمک سے روشن ہو جائے تو کیا کہنے، ایک گونج پیدا ہوتی ہے، وہ رہا چاند درخت کی چھوٹی ٹہنی کے ساتھ پتوں کی اوٹ میں۔ ادھر چاند نظر آیا، ادھر نوبت نعرے بجنے لگے اور ڈھول پٹنے لگے۔ اس قدر چہل پہل اور گہما گہمی ہوئی جیسے شام کی خاموشی جاگ اٹھی۔ بچوں کے نئے اجلے اور خوبصورت کپڑے دیکھے گئے، لڑکیوں اور عورتوں نے مہندی لگائی اور رات اسی ذوق و شوق میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، گھروں میں سوئیاں پکیں کھائیں گئی، نماز کے لیے مقررہ میدان میں پہنچ گئے۔ مقررہ وقت پر امام صاحب آئے، نماز پڑھائی، خطبہ پڑھا اور دعا کے بعد لوگ آپس میں بغل گیر ہوئے، آپس میں گلے ملے اور چلتے گئے۔ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں یعنی غبارے وغیرہ خریدے، گھر پہنچے اور عزیزوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری عید کو عید قربان کہتے ہیں۔ اسے قرآنی اصطلاح میں عید الاضحیٰ یا عید البقر بھی کہا جاتا ہے۔ اضحیٰ تو وقت چاشت کو کہتے ہیں، چونکہ اس عید کی نماز چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام عید الاضحیٰ ہوا۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے، اسے مقدس مانتے تھے، جیسے آج بھی ہندو لوگ گائے کے گیت گاتے نہیں تھکتے۔ اس زمانے جہالت جب تھا تو لوگ جو ہے وہ گائے کو ایک مقدس جانور سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ آج بھی جو ہندو ہیں وہ گائے کو جو ہے وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، مقدس مانتے ہیں۔ تو گائے کی قربانی کا مقصد کیا ہے کہ گائے کی قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ گائے بھی دوسرے جانوروں کی طرح صرف ایک مفید جانور ہے۔ ہاں، تو اب وہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ یہ عید جو ہے یہ کیوں منائی جاتی ہے۔ ہاں، تو یہ عید حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خدا کے پیارے نبی تھے۔ ایک رات خواب میں انہیں قربانی کا حکم ہوا۔ آپ نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ قربان کر دیے۔
دوسری رات آپ کو پھر قربانی کا حکم ہوا ہے، آپ نے صبح پھر جو ہے وہ 100 اونٹ قربانی کر دیے۔ تیسری رات کو اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا حکم ہوا۔ اب یہ اشارہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خرد سال اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کی طرف تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے گھر کافی عرصے بعد پیدا ہوئے تھے اور اکلوتے بچے تھے، یہ اشارہ ان کی قربانی کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، چھری اور رسی پکڑی اور جنگل میں چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے اور حضرت ابراہیم نے ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ رحم نہ آ جائے، چھری اٹھائی اور بچے کے گلے پر رکھ دی۔ اتنے میں آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تیری قربانی قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری، آنکھیں کھولی تو انہوں نے بیٹے کی بجائے مینڈھا جو ہے وہ وہاں پہ ذبح پایا۔ حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، گھر آ گئے۔ یہ ذو الحج کی 10ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اسی قربانی کی یاد میں ہر سال قربانی کر کے سنت ابراہیمی کا احیاء کرتے ہیں۔ اس روز مینڈھے بھی ذبح ہوتے ہیں، بکرے بھی، گائیں بھی اور اونٹ بھی۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ عام غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس عید کی خوشی 3 دن تک جو ہے وہ متواتر ہوتی ہے اور ہر روز جشن کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ مضمون ہم لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں 8 کلاس یاد کرنا ہے۔ یہ ریویژن ہو رہی ہے، تو جن اسٹوڈنٹس نے پہلے نہیں یاد کیا وہ اب یاد کر لیں، اور جنہوں نے یاد کیا ہوا وہ اس کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ریوائز کر لیں۔